جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے تو اس میں غزوہ طائف کا تذکرہ چل رہا ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، پھر اسی کے ساتھ غزوہ اوطاس، پھر اسی سے جڑا ہوا متصل غزوہ طائف، جس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم کچھ ڈسکشن کی تھی۔ تو غزوہ طائف میں ہم نے کہا تھا کوئی خاص فیصلہ نہیں ہوا تھا، مسلمانوں نے محاصرہ کیا تھا طائف کے قلعے کا، لیکن وہ اپنے قلعوں میں نظر بند ہو گئے تھے، اور کچھ عرصہ بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ جو ہے وہ اٹھا لیا یا اٹھانے کا حکم دے دیا۔ تو طائف سے واپسی پر جب آپ مکہ کی طرف آ رہے تھے تو ایک مقام جعرانہ ہے، معروف مقام ہے، تو وہاں آپ نے مال غنیمت جو ہے وہ جمع کروایا ہوا تھا، خاص طور پہ بنو حوازن کا اور بنو ثقیف کا بھی، زیادہ تر بنو حوازن کا ہی تھا۔ تو دو صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے، بدیل بن ورقہ اور بسر بن سفیان، یہ امین تھے۔ تو خود آپ علیہ السلام جو ہے وہ طائف چلے گئے تھے۔ تو یہاں جب آپ واپسی میں پہنچے ہیں تو ہم نے کہا تھا 25 ہزار کوئی اونٹ تھا، 40 ہزار بھیڑ بکریاں تھیں، اور کوئی 6 ہزار کے قریب غلام تھے، اور کوئی اسی طرح سے کئی من سونا چاندی بھی تھا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے پھر واپسی میں جعرانہ کے مقام پہ اس کی تقسیم کی۔ ساتھ میں آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ جو بھی قیدی ہیں نا، ان کو حکم دیا تھا بسر بن سفیان کو کہ ہر قیدی کے لیے ایک لباس جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو لباس آپ نے خریدے 6000 قیدیوں کے لیے، اور یہ بھی کہا کہ ہر قیدی کو ایک چھپر مہیا کرو، مطلب ان کے اوپر سایہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا۔ تو 1 مہینے تک تقریباً آپ نے یہ مال غنیمت کی جو تقسیم تھی اس کو مؤخر رکھا تھا، اس لیے کہ آپ کو امید تھی کہ بنو حوازن آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ تو پھر آپ نے طائف سے واپسی پہ یہ مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ تو جب آپ نے تقسیم کیا تو اس میں یہی بات کہی کہ بھائی اس میں سے میرے لیے صرف خمس ہے، اور خمس بھی تمہیں پتہ ہے تمہاری طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ 20% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا تھا مال غنیمت میں سے، اور اس کے بھی آگے 6 حصے ہوتے تھے نا، یتامہ، مساکین، مسافروں میں بھی وہ جاتا تھا نا۔ تو اور ایک اللہ، ایک اس کے رسول کا، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، پھر یتامہ، مساکین اور مسافروں کا۔ اور جو آپ کا اپنا ہوتا تھا تو اس میں بھی آپ کا معمول یہی ہوتا تھا، آپ کا اور آپ کے رشتہ داروں کا، کہ 1 سال کا خرچ نکال کے آپ باقی اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے خاص طور پہ اس چیز کی تاکید فرمائی، یہ مختلف مواقع پہ بھی تھی، اس موقع پہ زیادہ تھی، کہ مال غنیمت میں سے کچھ اپنے پاس رکھنا نہیں، کسی کے پاس کوئی سوئی دھاگا ہے تو وہ بھی اس کو لے کر آ جائے، کیونکہ قیامت والے دن یہ اس کے لیے پھر رسوائی کا باعث بنے گا۔ تو عبداللہ مازنی، ایک صحابی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، عبداللہ بن زید مازنی، تو وہ ایک کمان اٹھا کر لے آئے کہ جی یہ میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی تو میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے وہ بالوں کا ایک گچھا لے آیا کہ جی میں نے اس کو معمولی سمجھا، اپنے پاس رکھ لیا تھا، تو لیکن پتہ نہیں کسی کے کوئی کام کا ہے کہ نہیں، لیکن آپ مجھے اگر دے دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میرے حصے میں آ گیا تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن ابھی تم اس کو جمع کرواؤ۔ پھر عقیل بن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سوئی اٹھا کے لے آئے، واقعتاً میں ایک سوئی، انہوں نے یہی سمجھا کہ بھائی معمولی چیز ہے، اب اس کا کیا حساب کتاب، تو وہ انہوں نے واپس کر دی۔ تو خیر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تاکید کی تھی۔ ہر جو بھی مجاہد تھا، سپاہی تھا، اس کے حصے میں 4 اونٹ آئے، یا اگر 4 اونٹ نہیں ملے تو 40 بکریاں اس کو ملی۔ جو گھوڑ سوار تھا اس کو 12 اونٹ ملے، یا 12 اونٹ کی جگہ جو ہے وہ، کیونکہ گھوڑ سوار کے 2 حصے زیادہ ہوتے ہیں، یا اس کو 120 کے قریب جو ہے وہ بکریاں ملی۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے ایسی چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو ابو سفیان آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو بڑے مالدار ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا ہاں، تو کہنے لگے مجھے بھی کچھ دے دیں اس میں سے، اب اتنا آپ کے پاس مال ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا، حضرت بلال آپ کے ٹریجرر تھے، خزانچی تھے، کہ ابو سفیان کو جو ہے وہ 40 اوقیہ چاندی دے دو، یہ 5 کلو چاندی بنتی ہے، اور ساتھ میں 100 اونٹ دے دو۔ تو حضرت بلال نے دے دیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک بیٹے کو لے آئے، ایک ان کے بیٹے تھے یزید، یہ حضرت معاویہ کے بھائی تھے، یہ صحابی ہیں۔ ایک تو حضرت معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے نا، ایک ان کے بڑے بھائی کا نام بھی یزید ہے، یزید بن ابی سفیان۔ تو وہ اپنے بیٹے کو لے آئے، اللہ کے رسول اس کو بھی دے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ اس کو بھی 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دے دو۔ پھر وہ اپنے بیٹے معاویہ کو بھی لے آئے، اللہ کے رسول اس کو بھی دے دے۔ تو اللہ کے رسول نے بلال کو کہا کہ اس کو بھی 100 اونٹ اور 5 اوقیہ چاندی دے دو۔ تو انہوں نے جو ہے وہ 40 اوقیہ چاندی دے دو، تو انہوں نے ان کو بھی دے دی۔ تو اس پہ وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو بہت سخی ہیں، جب تب ہم آپ کے مقابلے میں تھے تو آپ بہترین مد مقابل تھے، اور جب آپ سے سلو کی تو آپ جیسا سلجھو آدمی بھی کوئی نہیں۔ تو خیر اور بھی لوگوں کو آپ علیہ السلام نے دیے۔ حکیم بن حزام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، حکیم بن حزام، تو آپ علیہ السلام نے ان کو 100 اونٹ دیے، چلے گئے، پھر دوبارہ آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ جو ہے وہ 100 اونٹ دے دیے، پھر تیسری مرتبہ پھر آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ان کو پھر 100 اونٹ دے دیں، لیکن تیسری مرتبہ کہا کہ دیکھو حکیم بات یہ ہے کہ اگر اس مال کی لالچ دل میں ہوگی نا تو کبھی ختم نہیں ہوگی، تو بغیر لالچ کے اگر آپ اس کو حاصل کرو گے تو یہ دنیا میں آپ کے لیے مفید بھی رہے گا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو برکت اسی مال میں ہوتی ہے کہ جس میں لالچ نہ ہو۔ تو پھر حکیم بن حزام نے کہا اللہ کے رسول اب بس اس کے بعد اب آپ سے جو لے لیا سو لے لیا، اب اس کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے تک وہ زندہ رہے، تو صحابہ کے وظائف جاری ہوتے تھے، تو وہ ان کو بھی کہتے تھے کہ آپ اپنے حصے کا وظیفہ لے لیں، تو وہ پھر نہیں لیتے تھے، وہ معذرت کر لیتے تھے کہ نہیں میں نے مطلب اب نہیں لینا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ یہ مال بڑا سرسبز اور شیریں ہے، تو اس کی لت ایک دفعہ پڑ جائے تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے، تو اس کو لینا ہے تو سخاوت نفس کے ساتھ لینا ہے۔ کچھ اور لوگوں کو بھی آپ علیہ السلام نے دیا، مطلب حکیم بن حزام کا تو نام آ گیا، ان کو 300 اونٹ دیے، ابو سفیان کو دیے، یزید بن ابی سفیان کو، معاویہ بن ابی سفیان کو، حارث بن ہشام کو 100 اونٹ دیے، صفوان بن امیہ کو دیے، اور مالک بن عوف وہ جو سپہ سالار تھا بنو ثقیف تھا کا، اس کو بھی 100 اونٹ دیے تھے، وہ بھی مائل ہو گیا تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اونٹ تھے کتنے ہیں؟ 24 سے 25 ہزار، 24 سے 25 ہزار اونٹ آیا تھا نا، تو کافی زیادہ اونٹ آیا تھا۔ چیٹ جی پی ٹی کے مطابق 100 اونٹ کی آج کی ویلیو 6 کروڑ روپے، 6 کروڑ روپیہ، تو مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بہت دیا، کھل کے دیا، کہنے کا مقصد یہ۔ صفوان بن امیہ یہ بھی قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے، ان کو 100 اونٹ دیے۔ حویتب بن عبد العزیٰ اس کو بھی 100 اونٹ دیے۔ مالک بن عوف یہ جو بنو ثقیف کا سپہ سالار تھا، اس کو بھی 100 اونٹ دیے، ٹھیک ہے، اور بھی کافی سارے لوگوں کو، بعض کو 50 بھی دیے۔ عیینہ بن حصن اس کو بھی دیے 100 اونٹ۔ اقرا بن حابس یہ بدوؤں کے وہ تھے سرداروں میں سے، عیینہ بن حصن، اقرا بن حابس۔ عباس بن مرداس یہ بھی بنو سلیم کے سرداروں میں سے تھا، اس کو 4 اونٹ اللہ کے رسول نے دیے، تو اس نے پھر اس پہ اشعار کہے ان 4 اونٹوں کے اوپر، کہنے لگا میرے جو کمپیٹیٹرز ہیں یعنی عیینہ بن حصن اس کو 100 اونٹ ملے، اقرا بن حابس کو بھی 100 اونٹ ملے، ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ صلہ میرا میری جو ہے وہ خدمتوں کا، میں لوگوں کو جگاتا تھا، جگا کے رکھتا تھا اہل لشکر کو، ٹھیک ہے، تو اب ان لوگوں کو 100 اونٹ دے دیے اور مجھے 4 ٹوٹڑو پکڑا دیا۔ ٹوٹرو مطلب اونٹ بھی نہیں، اونٹ کے بچے پکڑا دیے،
تو میں ان کا کیا کروں؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایسی ہے جیسے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، وہی ہے وہ، مطلب کہ میں ان کو اوپر رکھوں یا نیچے بچھاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول نے کہا بلاؤ اس کو پھر اس کو بھی 100 اونٹ دیے۔ تو خیر بہرحال جتنے بڑے بڑے سردار تھے، خاص طور پہ جو بھی بڑے بڑے قبائل کے سردار تھے، جو ان کے نیو مسلمز تھے، اسلام میں شاید اتنے پختہ نہ ہوں جیسے مہاجرین اور انصار تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو نوازا گیا تاکہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے، ان کی تالیف قلب کے لیے مقصود حکمت یہ تھی۔ اب کچھ منافقین بھی جو ہے اور بدو خاص طور پہ وہ ہارش بھی ہو جاتے تھے مال غنیمت کے حوالے سے۔ صحیحین کی روایت میں ہے کہ ایک منافق تھا، اس کا نام معتب بن قشیر تھا، تو وہ ہارش ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگا کہ جی آپ کی یہ تقسیم عادلانہ نہیں ہے، مطلب آپ ان لوگوں کو کس کھاتے میں 100 اونٹ دیے جا رہے ہیں، 300 اونٹ آپ پکڑائے جا رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے آپ علیہ السلام کی حکمت یہی تھی کہ سردار ہیں، ایمان لے آئے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے قبائل بھی جو ہے وہ جمے رہیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو یہی کہا کہ دیکھو اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، یعنی بنی اسرائیل نے ان کو بھی باتیں بنائیں، بہرحال میں انہوں نے صبر کیا تو میں بھی صبر کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور بھی منافق کا تذکرہ ملتا ہے، ذوال خویسرہ، بنو تمیم سے تھا یہ، تو اس نے بھی آ کے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ عدل کریں، مطلب کچھ لوگوں کو آپ اتنا نواز رہے ہیں اور ہمیں دے ہی نہیں رہے۔ اچھا اب ظاہری بات ہے ان کی بھی کیا خدمات تھیں، بدو تھے، ایک عام بدو اٹھ کے آ گیا، اب وہ بھی خواہش کر رہے جی مجھے بھی 100 اونٹ مل جائیں، 50 مل جائیں، اب ظاہری بات ہے اس کو دینے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے بھی یہی کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا؟ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ کثرت سے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور یہ دین سے ایسے گزر جائیں گے جیسے کوئی تیز رفتار تیر جو ہے وہ شکار کے اندر سے گزر جاتا ہے، اور جب شکاری اس تیر کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اسے خون کا دھبا بھی نہیں ملتا۔ آواز ہمارے تو جیسے تیر جو ہے وہ شکار کے اندر سے گزر جاتا ہے اور اس پہ خون کا دھبا بھی نہ ملے شکاری کو، تو ایسے یہ دین میں داخل ہوں گے لیکن دین کا کوئی اثر ان کے اوپر نظر نہیں آئے گا، ایسے نکل جائیں گے۔ پھر یہ بھی کہا کہ یہ اس قدر اہتمام سے نماز پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، ایسے روزے رکھیں گے کہ جیسے تم اپنے روزوں کو ان سے کم تر سمجھو گے۔ تو بہرحال یہ نماز روزے والی جو عبادت ہے نا، یہ ہے بڑی خطرناک، مطلب اس اعتبار سے خطرناک ہے کہ انسان کے اندر یہ خارجیت بھی پیدا کر سکتی ہے، ایک انسان کے اندر تکبر پیدا کر سکتی ہے کہ بس میں تو کوئی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہوں، ایکسٹریمزم پیدا کر سکتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے ایک بندہ جو بہت نیک نظر آ رہا ہو نماز روزے والی عبادت کا تو آخرت میں بھی اس کا کوئی مقام اور مرتبہ ہو، ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے تو آپ علیہ السلام نے خبردار فرمایا نا کہ صرف اس کو کافی نہ سمجھ لینا کہ نماز روزہ کو، کچھ لوگوں کی نماز روزہ جو ہے وہ اتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی کہ تمہیں اپنا آپ حقیر محسوس ہوگا، لیکن وہ لوگ دیندار ہی نہیں، دین ان کو چھو کے بھی نہیں گزرا ہوا۔ تو آپ لوگوں نے نماز روزے کو ہی دین بنایا ہوا ہے۔ کوئی اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اصل بات یہی اخلاق کی بڑی اہمیت، آخرت میں جو ہے وہ اجر کے اعتبار سے بھی صرف نماز روزہ کافی نہیں ہے، ورنہ تو یہ سارے خارجی جو ہے وہ جنت میں جاتے ہیں۔ تو مال غنیمت کی جو تقسیم تھی اس میں خیر نو مسلموں کو، سرداروں کو کافی نوازا گیا، نو مسلموں میں سے خاص طور پہ سرداروں کو۔ تو بعض انصار کو بھی شکایت پیدا ہو گئی، تو بعض انصار کی بھی زبان سے ایسی باتیں نکل گئیں کہ جی جن کے خون سے ہماری تلواریں رنگین ہیں انہی کو مال سے نوازا جا رہا ہے، اور بعض نے یہ بھی بات کہی کہ جی جب مشکل تھی تو ہمیں ساتھ کے لیے پکارا گیا، اور جب مال غنیمت کی بات آئی تو اور لوگوں کو ہمارے اوپر ترجیح دی گئی۔ تو سعد بن عبادہ جو کہ انصار کے سرداروں میں سے تھے وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، تو اللہ کے رسول کو بھی کچھ باتیں پہنچی تھیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا
آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، مطلب اپنی قوم کا ہی بندہ ہوں، مطلب میرے جذبات کوئی ان سے علیحدہ تو نہیں ہونے، اظہار نہیں کیا لیکن ایک ایسی بات عمومی سی کر دی کہ اور لوگ محسوس کر رہے ہیں تو مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے بھائی، جو حقیقت ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ سب کو جمع کرو، انصار کو، تو سب کو جمع کیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے ان کو خطبہ دیا، کہا دیکھو میں تمہارے پاس آیا جب کہ تم گمراہ تھے، تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی، تم فقیر تھے، اللہ نے میری وجہ سے غنی کر دیا، مطلب اور بھی تو جنگیں لڑی نا، ان میں مال غنیمت آیا، خیبر میں آیا، اور بہت ساری جنگوں میں آیا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اچھا اب یہ تو میری طرف سے ہوا، تم جواب میں یہ کہہ سکتے ہو، خود ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ اب یہ تو جواب نہیں دیں گے، لیکن چلو میں کہہ دیتا ہوں، تمہارے دل میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہم نے بھی تو بہت کیا ہے، آپ کی قوم نے آپ کو نکال دیا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، تو تم یہ بات کہہ سکتے ہو، تو ہم نے آپ کی اس وقت مدد کی جب کہ آپ کی قوم نے آپ سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، ہم نے آپ کو اس وقت اپنا مال پیش کیا جب کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بھی یہ باتیں کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ دو طرفہ معاملہ تھا، دو طرفہ تعلق تھا، کچھ ہم نے کیا کچھ تم نے کیا، لیکن یہ دنیا کے مال کی وجہ سے یہ جو غصہ کرنا ہے یہ بہرحال مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مسلموں کو دیا، سرداروں کو دیا اور تمہیں نہیں دیا۔ دیکھو بات یہ ہے کہ ان کو اس لیے دیا کہ وہ دین پہ قائم رہے، تم کو اس لیے نہیں دیا کہ تم آلریڈی دین پہ قائم ہو، تو تمہیں تو تمہارے دین کی وجہ سے نہیں دیا گیا، اور ان کو ان کی کم دینداری کی وجہ سے دیا گیا، تو اصل سبب یہ تھا۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو قریش جو ہے نا، مطلب ان کے زخم تازہ ہیں، ابھی تک ان کے زخم تازہ ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے یہ جو زخم ہے نا یہ مندمل ہو جائے مال و دولت کے ذریعے سے، تاکہ وہ اسلام میں آئیں تو ظاہری اوپر اوپر سے اسلام قبول نہ کریں اور پھر کوئی سازشیں نہ کرتے رہیں، تو وہ دل سے جو ہے وہ اسلام قبول کر کے آئیں، خوش ہو کے آئیں اور پچھلی باتیں بھلا کے آئیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی اثر ہے جو کہ میں ڈالنا چاہتا ہوں ان کو مال دینے کے ذریعے۔ تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں اونٹ اور بیر بکریاں لے کے جا رہے ہیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، مطلب تم کس چیز سے کمپیریزن کر رہے ہو؟ پھر ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی ایک انصاری ہوتا، مطلب میرا مزاج تمہارے ساتھ اتنا ملتا ہے، اور اگر سب لوگ ایک گھاٹی پر چلیں یعنی ایک رستے پہ اور انصار دوسرے رستے پہ چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ تو مطلب ان کو یہ بھی کہا کہ دیکھو اس میں یہ بھی باتیں ہونے لگی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے آپ چونکہ مکہ آپ کا شہر ہے، آپ کو اپنے گھر والے مل گئے ہیں تو اب آپ نے یہیں رہ جانا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرا تمہارا ساتھ اب جینے مرنے کا ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے آپ مکہ میں چند دن آپ نے گزارے، پھر آپ مدینہ چلے گئے، حالانکہ آپ رہ سکتے تھے مکہ میں، مکہ آپ کا شہر تھا، آبائی شہر تو یہی تھا، لیکن آپ کی وفات بھی پھر مدینہ میں ہوئی، یعنی آپ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا فتح مکہ کے بعد، یہاں بس گورنر لگا دیا۔ حالانکہ ویسے بھی جو ہے وہ مکہ کی اگر بات کریں تو اپنے تقدیس کے اعتبار سے مکہ ظاہری بات ہے کہ مدینہ کے شہر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ مقدس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مدینہ واپسی کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کافی ساری باتیں کی، یہ بھی کہا کہ دیکھو آؤ میں تمہیں بحرین کا علاقہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں، وہ بہت اچھا علاقہ تھا۔ پھر انصار نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر تمہیں نہیں چاہیے، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، لیکن انہوں نے خود ہی انکار کر دیا کہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کے رسول جا رہے ہیں واپس مدینہ۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے یا ہوگا کہ کچھ اور لوگوں کو تمہارے اوپر ترجیح دی جائے گی، تو اس وقت صبر کرنا۔ جیسے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی تو کسی حکمت کے تحت دی نا، اب یہاں پہ بھی تو ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے میرے خلفاء بھی کسی حکمت کے تحت تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں،
اور دیکھیں یہ تو ہوا نا، اب خلیفہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا کس میں سے؟ قریش میں سے۔ انصار کا دل یہی تھا، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جھگڑا پیدا ہو گیا تھا، انصار یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ ہمارے اندر سے ہو، مہاجرین نے کہا نہیں ہمارے اندر سے ہوگا۔ تو اب انصار نے صبر تو کیا، اس کی وجہ یہ کہ پیچھے روایت بھی موجود تھی کہ جی خلافت جو ہے وہ قریش کے اندر ہوگی، قریش اس کے علاوہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو خیر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ دیکھو صبر کرنا یہاں تک کہ میرے پاس تم آ کے حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو۔ تو انصار یہ خطبہ سن کے بہت روئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم راضی ہیں جو بھی ہمیں ملا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار میرے جسم و جان کی طرح ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میرے لیے شعار کی مانند ہو، یعنی شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جیسے ہم بنیان وغیرہ پہنتے ہیں، اور دوسرے لوگ میرے لیے دثار کی مانند ہیں، یعنی وہ کپڑا جو اوپر اوڑھا جاتا ہے، جیسے ہم ویسٹ کٹ پہن لی یا اوپر چادر اوڑھ لی۔ تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بھی وصیت کی کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو بدوؤں کا بھی معاملہ ایسا رہا کہ آپ علیہ السلام کو کافی پریشان کرتے رہے۔ ایک بدو نے آپ سے کچھ مانگا کہ جی مجھے کچھ دے دیں، تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی وہاں آ جاؤ جعرانہ کے مقام پہ، وہاں تقسیم کریں گے تو تم آ جانا وہاں پہ، تمہیں بھی دے دیں گے۔ تو وہ وہاں پہنچ گیا اور وہاں جا کے کہنے لگا جی میرا اپنا وعدہ پورا کریں، وعدہ پورا کریں۔ ان کا انداز سٹائل ایسا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھوڑا صبر کر لے، مطلب کہا تھا تو تمہیں دے دیں گے، مطلب اب اتنی جلدی کیا ہے، اور صبر کرو تمہیں جنت بھی ملے گی، مطلب وہ بھی ملے گا اور جنت بھی ملے گی۔ یہ ایسی ہوتا ہے نا جیسے اب کہیں آپ کھانا بانٹنا شروع کر دیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ جی وہ لوگ کیسے جو ہے وہ ایک افراتفری، اور ہر بندہ جو ہے وہ جلدی سے مجھے مل جائے۔ تو وہ جو بانٹنے والا ہوتا ہے کہتا ہے یار لائن بنا کے آ جاؤ، مل جائے گا، سب کو مل جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بھائی صبر کر لو، صبر کے بدلے میں جنت ہے، باقی وعدہ بھی پورا کرتے ہیں۔ تو آگے سے کہنے لگے جی صبر تو آپ نے بہت کروا لیا ہے اور بہت تلقین بھی کر لی، آپ کچھ مال بھی دے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اللہ کے رسول پھر اس سے ناراض ہوئے کہ بھائی جب کہہ دیا کہ تمہیں وہ بھی دیتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ تو پاس میں نا وہ کھڑے تھے اب حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع تربیت کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو میں نے اس کو جنت کی بشارت دی تھی، مال بھی اس کو ملنے والا ہی تھا، میں نے کہا تھوڑی دیر صبر کر لو، جنت ہے تمہارے لیے۔ تو یہ ایکسیپٹ کر لیتا تو یہ جنت ہی تھا۔ دیکھو اس نے وہ بشارت ایکسیپٹ نہیں کی، مال تو چلو اس کو مل جائے گا، لیکن بشارت باقی ہے، تم دونوں ایکسیپٹ کر لو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے ایکسیپٹ کی۔ اب مطلب اس کی بھی تربیت کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہمارے یہاں بھی آپ کہہ دیتے ہیں نا مولوی صاحب جنت کی تو بات کو بہت سناتی ہیں، آپ کچھ کھلا پلا بھی دو۔ تو خیر وہ تو اللہ کے رسول کی بشارت تھی نا، ظاہری بات ہے مولوی صاحب کی بشارت تو وہ اس درجے کی نہیں ہوتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے کہا کہ پانی لے کے آؤ، پھر اس سے وضو کیا، اس سے جو ہے وہ وضو کرنے کے بعد ایک برتن میں کلی کی اور کہا کہ اب اس کو اپنے چہرے پہ اور اپنے سینے پہ ڈال لو۔ تو پھر حضرت بلال نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی ڈال لیا، اور ساتھ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ آپ کے ساتھ تھیں، خیمے میں تھیں، تو انہوں نے ان کو آواز لگائی کہ بچوں میرے لیے بھی تھوڑا سا پانی بچا لینا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانے ساتھی تھے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، یعنی جو ویلیو ہے آخرت کی، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، تو لیکن یہ نئے لوگ اتنا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ نجران کی ایک چادر تھی جو آپ نے اوڑھ رکھی تھی، تو ایک دیہاتی جو ہے وہ اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کے زور سے کھینچا، تو اس سے آپ کی گردن پہ نشان بھی پڑ گیا۔ تو اس کے بعد کہنے لگا کہ جی آپ مجھے بھی مال دیں، آپ سب کو دے رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ سے کہا کہ اس کو کچھ دے دو۔ تو ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے بھئی یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، آرام سے کہہ دیتے، ٹھیک ہے، اس کی کیا ضرورت تھی مطلب اس طرح سے وہ کرنے کی۔ لیکن خیر بہرحال وہ بدو تھے، وہ ایسی چیزوں سے نا واقف لوگ تھے۔ ایک موقع پہ بدوؤں کا رش بڑھ گیا، وہ جیسے وہ جمگٹا بنا لیا نا، جھپٹا کہ بس اب کچھ لے کے ہی جانا ہے، ہم نے جھپٹ کے ہی لے کے جانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو وہ دھکیلتے دھکیلتے جو ہے وہ ایک پیچھے ببول کے درخت تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی چادر اس میں پھنس گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر
درختوں کے کانٹوں کے برابر، مطلب تشبیہ بھی بڑی دی نا، فصیح، درختوں کے کانٹوں کے برابر بھی اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں تمہارے درمیان تقسیم کر کے ہی جانا تھا، میں نے گھر کچھ نہیں لے کے جانا۔ مال کیا ہے، کانٹے ہیں، کانٹوں کی طرح۔ لیکن بہرحال انسان تو جس کے اندر شعور نہ ہو تو وہ تو اس بات کو اس طرح سے نہیں سمجھتا نا۔ تو مال غنیمت کی جو تقسیم جب ہو گئی تو اب اس کے بعد جو ہے وہ بنو حوازن آ گئے، انہیں کوئی عقل مت آ گئی، 14 کے قریب ان کے افراد آ گئے، اور ان کی جو قیادت کر رہا تھا وہ ان کا ایک لیڈر زہیر بن سرد، اور دوسرے آپ علیہ السلام کے ایک رضائی چچا تھے ابو برقان، وہ بھی تھے اس وفد میں 14 افراد کے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے اسلام کی خبر دی کہ جی ہم اسلام قبول کرتے ہیں، تو لیکن ہمارا مال واپس کر دیں اور ہمارے قیدی رہا کر دیں۔ اب یہ بڑی تعداد میں تھے، بنو ثقیف بنو حوازن 20,000 تھے، اب آپ سمجھ لیں، اب ان کا اسلام قبول کرنا بہرحال ایک بڑی بات بھی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ایک چیز لے لو واپس، دونوں چیزیں نہیں، میں نے تمہارا بڑا انتظار کیا 1 مہینے تک، تم آ جاتے تو یہ تقسیم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے نا تمہیں مل جانا تھا، لیکن اب جب میں تقسیم کر چکا ہوں نا، اب ہر کسی سے واپس لینا اتنا آسان نہیں ہے، تو تم ایک چیز واپس لے لو، یا اپنے رشتہ دار، وہ 6,000 ان کے تھے، بیوی بچے جو بھی تھے، یا پھر جو ہے نا وہ اپنا مال لے لو۔ تو انہوں نے کہا جی ظاہری بات ہے ہم تو رشتہ داری کو ترجیح دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ وہ بھی تقسیم ہو چکے ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو میرے حصے میں آئے ہیں نا اور جو میرے خاندان کے حصے میں، وہ میں اعلان کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں واپس کرتا ہوں خاندان کا ایک بڑا سربراہ ہونے کے ناطے، دوسروں کی میں سفارش کر دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے کہا کہ جی میں میرے حصے میں، میرے خاندان کے حصے میں جو بنو حوازن کے غلام اور قیدی آئے ہیں تو وہ میں آزاد کرتا ہوں، ان کو واپس کرتا ہوں، اور یہ آئے ہیں میرے پاس، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ہم ان کا ریکارڈ کرتے ہیں، تو باقی بھی لوگ واپس کر دیں اگر چاہیں تو، یعنی انداز تو ایسے ہی تھے، ظاہری بات ہے اب تو وہ مالک بن گئے نا، اب واپسی تو ان سے لینا ایسی ہے جیسے کسی مالک سے چیز واپس لینا۔ تو اب وہ بنو حوازن بھی کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے جی دیکھیں اللہ کے رسول نے سفارش کر دی، اب آپ مسلمان ہو، اب آپ کو تو سفارش ماننی پڑے گی۔ تو وہ اپنے اس طرف لے گئے۔ وہ خیر مہاجرین نے بھی کہا، وہ تو ویسے ریکارڈ کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بس عمل دیکھتے تھے، انصار نے بھی آزاد کر دیے، مہاجرین نے بھی آزاد کر دیے، وہ معاملہ یہاں تک بھی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ معاملہ آیا وہ دوسرے قبائل کا۔ اب وہ جو دوسرے قبائل تھے ان میں سے اقرا بن حابس یہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی ہم نے تو واپس نہیں کرنے۔ بنو فزارہ اس میں سے عیینہ بن حسن، اس نے بھی کہا جی ہم نے تو واپس نہیں کرنے۔ اور اسی طرح بنو سلیم میں سے عباس بن مرداس، اس نے کہا جی ہم نے بھی واپس نہیں کرنے۔ لیکن بنو سلیم کے لوگ جو ہے نا وہ نسبتاً نرم دل تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے سردار کی بات نہیں مانی، ہم واپس کرتے ہیں۔ یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا۔ اب 2 لوگ رہ گئے تھے، بنو تمیم اور بنو فزارہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بات کہی کہ دیکھو بات یہ ہے، ساروں نے واپس کر دی ہے، تم اگر واپس نہیں کرنا چاہتے، ہم زبردستی نہیں کر رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم یہ غلام اور قیدی ان کو واپس کر دو، اس کا جو عوض ہے نا وہ مجھ سے لے لینا۔ یہ غلام قیدی تم نے بیچنی ہے، تمہیں اس کا کوئی معاوضہ ملنا ہے، قیمت ملنی ہے، وہ قیمت ہم طے کر لیتے ہیں، وہ قیمت اگلا جو مال غنیمت آئے گا نا اس میں سے میں تمہیں دے دوں گا، وہ میرے ذمے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی، بنو تمیم اور بنو فزارہ کو۔ تو خیر یہ لوگ بھی آمادہ ہو گئے، تو سارے کہنے لگے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسے ٹھیک ہے نہیں، سب قبائل کے سردار میرے پاس آئیں اور مجھے اکیلے میں بتائیں کہ کیا ڈیل کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ آزاد کر رہے ہیں یا کس ڈیل کے اوپر ہمارے ساتھ جو ہے وہ آزاد کر رہے ہیں۔ تو پھر اس طرح سے خیر انصار مہاجرین نے تو ویسے ہی آزاد کر دیے تھے، بنو سلیم نے بھی، تو بنو تمیم بنو فزارہ نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ واپس کر دیں گے، لیکن ہم جو ہے وہ اس طرح سے کوئی غالباً 6 اونٹوں کی بات ہوئی تھی، 6 اونٹوں کی بات ہوئی تھی فی بندہ، 6 اونٹ ہم لیں گے۔ تو ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا۔ وہ پھر حضرت عمر نے، حضرت زید بن ثابت نے اور ایک اور صحابی تھے ابو رحم غفاری، تو انہوں نے پھر سرداروں کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملہ طے کیا۔
اور اس طرح سے یہ سب آزاد ہو گئے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ یہ کام اگر ہو گیا تو میں مسجد حرام میں ایک دن کا جو ہے وہ اعتکاف کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنی نظر کو پورا کریں۔ اچھا، کچھ لونڈیاں ایسی تھیں جن کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو واپس چلی جائیں، چاہیں تو ان کے پاس رہیں۔ تو ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف کی لونڈی تھی، حضرت علی کی، حضرت عثمان کی، حضرت سعد بن ابی وقاص کی، حضرت عبداللہ بن عمر کی، صفوان بن امیہ کی، یعنی جو لوگ ذرا نمایاں تھے تو ان کی لونڈیوں کو اختیار دیا گیا۔ مطلب اس میں یہ تھی کہ ہو سکتا ہے وہ ان کے پاس رہ جائیں، لیکن کوئی بھی نہیں رہی سوائے سعد بن ابی وقاص کے، ساری چلی گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ظاہری بات ہے ہم صاحب حیثیت لوگ تھے، ایسا بھی نہیں تھا، صاحب نسب والے بھی تھے، قریش تھے، تو وہ بنو حوازن جو کہ مفتو ہو چکے تھے تو وہ واپس ان کی طرف چلی گئیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میرے جو ہے نا وہ دور خلافت میں وہ جو میرے حصے میں لونڈی آئی تھی نا، جو واپس چلی گئی تھی، تو میرے دور خلافت میں وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے پہچان لیا، اس کا شوہر بھی ساتھ تھا، تو کوئی اپنی ضرورت کے تحت آئی۔ اس کے شوہر کو جو میں نے دیکھا تو میں نے ایسی اس کو تبصرہ کیا کہ اس کے لیے تو نے مجھے چھوڑا ہے، مطلب اس کی تو نہ مالی حیثیت اور نہ ہی یہ کوئی شکل و صورت میں جو ہے وہ ایسا تھا۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرا چچا زاد تھا، یعنی خاندانی رشتہ ہے ہمارا۔ تو خیر بہرحال یہ بھی ایک معاملہ ہوا کہ صرف ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جو لونڈی تھی وہ رہی۔ اچھا، ایک اور بندے کے ساتھ معاملہ ہوا، یہ جو ایک صاحب تھے نا عیینہ بن حصن، بدو سردار تھا، اس کا کافی ذکر آتا ہے ہمارے، سب نے آزاد کر دیے۔ اس نے اپنا جو ہے نا جو غلام تھا، غلام نہیں لونڈی تھی، اس کے پاس ایک بڑھیا عورت تھی، اس نے کہا جی نہیں میں نے تو 6 اونٹوں کے بدلے میں نہیں دینی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا بھائی آزاد کر دو، مجھ سے 6 اونٹ لے لینا، تو وہ بات طے ہو گئی۔ یہ ایک اکیلا رہ گیا، اس نے کہا نہیں مجھے تو اس کے بدلے میں بڑا کچھ ملنے والا ہے، میں 6 اونٹ پہ کیوں گزارا کروں، تو 6 اونٹ تو بہت تھوڑے ہیں۔ تو وہ بڑھیا عورت جو ہے نا وہ اس کے بارے میں امید لگا کے بیٹھ گیا۔ تو بنو حوازن کا جو بندہ جس کی وہ ماں تھی، وہ نوجوان ایک لڑکا تھا، تو وہ آیا اس کے پاس، عیینہ بن حصن کے پاس، اور اس کو کہنے لگا بھائی یہ میری والدہ ہے، سب کے قیدی چھوٹ گئے ہیں، اب ایک یہی رہ گئی ہے بیچاری، تو میں تمہیں 100 اونٹ دیتا ہوں، مجھے واپس کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 6 اونٹ کی پیشکش کی تھی، تم نے نہیں لیے، تو میں تمہیں 100 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ تو اب اس کو امید لگی کہ نہیں یار یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، بڑھیا کی خاطر تو یہ ابھی اوپر آئے گا۔ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دینی، 100 تو بہت کم ہے، جاؤ توڑ جاؤ۔ تو وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے اور لوگوں سے مشورہ کیا، تو لوگوں نے اس کو کہا کہ یار یہ کوئی جوان عورت تو ہے نہیں، بازار میں جا کے بیچو گے اس کی کیا قیمت ملنی ہے، وہ تو اس کا بیٹا ہے جو 100 اونٹ پیش کر رہا ہے، اس کے علاوہ کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے، تو یہ تم جو ہے نا وہ اس کو مس کر رہے ہو، اس کا تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا بڑھیا کا، تو یہ کسی کے کام کی نہیں ہے، کسی کام کاج کی بھی نہیں ہے۔ تو وہ پھر واپس اس کے پاس آئے نوجوان کے پاس، اور اس کو کہنے لگا یار لو 100 اونٹ دو اور لے لو۔ اس نے کہا نہیں اب میں 50 اونٹ دوں گا، اب میں اپنی والدہ کے 50 اونٹ دوں گا۔ اب وہ سٹ پٹا گیا نا ایک دم سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے 100 اونٹ کی اور ابھی تو 50 کے اوپر آ گیا، تیری ایسی کی تیسی، جا توڑ جا، میں نے تجھے نہیں دینے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ واپس گیا ہے تو اب پھر اس نے غور کیا، تو اب اس غور کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار بات یہ ہے کہ 50 اونٹ تیرا ہے، چلو 50 ہی لے لیتے، اب پتہ نہیں کون کھپتا رہے گا، ابھی بنو حوازن یہاں ٹھہرے ہیں تو یہ انہوں نے اٹھ جانا ہے، یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ تو وہ دوبارہ اس کے پاس واپس آئے، کہنے لگا 50 دے دو، چلو۔ انہوں نے کہا نہیں اب میں 25 دوں گا۔ اب وہ اور سٹ پٹ آ گیا، اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی، ابھی 50 دے رہا تھا ابھی تو 25 پہ آ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں اب 25 لینے تو ابھی لے لو۔ اچھا وہ اللہ کا کہنا سے وہ پھر وہ 25 چھوڑ کے چلا گیا، اسی غصے میں نا مزاج تھا، 25 چھوڑ کے چلا گیا۔
جب چھوڑ کے چلا گیا تو اب اس نے دیکھنا شروع کیا کہ بنو حوازن کے لوگ وہاں سے اٹھنا شروع ہو گئے. اب اسے یہ ہوا کہ یار اس کی تو ماں ہے، یہ تو 25 دے دے گا، دوسرا تو 5 بھی نہیں دے گا. تو یہ پھر اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا چلو 25 دے دو. اس نے کہا نہیں، 10 سے 1 بھی زیادہ نہیں دوں گا. وہ پھر واپس چلا گیا غصے میں. اچھا اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ پھر جب یہ چلنا شروع ہو گیا، اپنے علاقے کو واپس جانا شروع ہو گیا، تو یہ پھر اس کے پاس دوڑتا ہو گیا. کہنے لگا یار 10 دو اور جا. اس نے کہا نہیں، 1 اونٹ دوں گا اب تو، 1 سے زیادہ نہیں. تو اتنا سٹ پٹایا، کہنے لگا 1 اونٹ تو اپنے ساتھ لے کے جا، اور یہ بھی اپنی بڑھیا بھی لے جا. وہ کہنے لگا نہیں، ایسے نہیں لے کے جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے جو بھی تمہارا غلام اور قیدی ہے اس کو 1 جوڑا تم نے دینا ہے، تو تم نے تو جوڑا ہی نہیں دیا. تو وہ اس نوجوان نے اسے 1 جوڑا بھی لیا اپنی والدہ کا اور ساتھ لے کے چلا گیا. تو وہ خیر بہرحال اس کے ساتھی اس کو بہت ہی جو ہے وہ پھر وہ آر دلاتے رہے کہ تو مطلب احمق ترین انسان ہے، تجھے ہم بڑا سمجھدار سمجھتے تھے. خیر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں جب جیرانہ میں آپ نے قیام کیا تو 13 دن تک مال غنیمت کافی تھا تو وہ تقسیم ہوتا رہا. تو خمس میں سے کچھ بچ گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو پڑاؤ ڈالا مرو زہران میں، تو وہاں آپ نے بدوؤں کے درمیان بچا ہوا مال تقسیم کیا. تو جیرانہ کے مقام پہ ایک بدو نے آپ سے ایک سوال بھی کیا کہ جی، کیونکہ آپ نے جیرانہ کے مقام پہ پھر عمرہ بھی کیا نا، آپ نے کل 4 عمرے کیے نا. ایک تو وہ جو صلح حدیبیہ والا سال تھا، پھر اس سے اگلے سال پھر ایک یہ طائف والا، اور ایک چوتھا آپ نے حجۃ الوداع کے ساتھ کیا تھا. تو آپ کے ساتھ اور لوگوں نے بھی عمرہ کیا. پھر یہ طائف سے واپسی پہ مکہ کے راستے تو ایک بدو نے آپ سے سوال کیا کہ جی میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور سارا کپڑا جو ہے وہ خوشبو سے لتھڑا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا اس کو 3 مرتبہ دھو لو. ٹھیک، تو آپ پھر واپس آئے، جیرانہ کی وادی سے ہی آپ نے احرام باندھا اور مکہ واپس آئے. باب بنی شیبہ کے پاس اپنی سواری کو باندھا، طواف کیا، عمرہ ادا کیا. پھر ایک صحابی تھے خراش بن امیہ، تو وہ آپ کے بال وغیرہ جو ہے وہ لیتے تھے، تو انہوں نے آپ کی جو ہے وہ سر کو مونڈا. مالک بن عوف جو ہے نا، یہ پھر اس کے مکہ عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ واپس مدینہ چلے گئے تھے. تو بنو حوازن اسلام لے آئے تھے لیکن بنو ثقیف نہیں لائے تھے. وہ 1 سال بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ میں آ کے وہ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. تو مالک بن عوف جو تھا نا بنو ثقیف میں سے، یہ ایمان لے آیا تھا، یہ ان کا سردار تھا نا، سپہ سالار تھا. تو اس کو آپ نے ان کا جو ہے وہ سپہ سالار ہی رہنے دیا. تو اس نے کیا کیا کہ فوج بنا کے جو ہے وہ بنو ثقیف کے مشرکین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ابھی کم ہی لوگ ایمان لائے تھے، لیکن ارد گرد تو کافی سارے مسلمان ہو گئے تھے، قریش بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو اب یہ کافی زیادہ مالی غنیمت اکٹھا کر لیتا تھا. مطلب ایک دن میں کو 5000 بھیڑ بکری اس نے جمع کر لی، تو خمس وہاں بھیج دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ، باقی خود رکھ لیا. تو اب بنو ثقیف والے اس سے بڑے تنگ تھے اور اس کو بڑا آر بھی دلاتے تھے کہ تو ہم ہی میں سے ہے اور ہماری خلاف ہو گیا. تو وہ اس لیے بھی چھیڑ خانی رکھتا تھا کہ زمین تنگ ہو جائے اور یہ ایمان لے آئیں اور ان کو سمجھ میں آ جائے کہ بھائی اب بچت اسی میں ہے کہ ہم ایمان لیں. تو ایک مرتبہ 500 اونٹ اس کے ہاتھ آئے تو 100 اونٹ اس نے مدینہ بیچ دیے. تو اب بنو ثقیف کے جو بڑے تھے ابو محجن وغیرہ، تو وہ اس کو برا بلا بھی کہتے تھے. لیکن بہرحال یہ معاملہ بھی چلتا رہا، یہ بھی ایک وجہ بنی بنو ثقیف کے اسلام لانے کی. تو آپ علیہ السلام نے گورنرز بھی لگائے نا، گورنرز بھی لگائے. عتاب بن اسید کو مکہ کا گورنر بنایا. ٹھیک ہے، یہ قریش میں سے تھے، ینگ تھے، ان کی عمر اس وقت 23 ایئرس تھی، 23 سال. وہ نرم دل تھے، رحم دل تھے، لیکن دین کے معاملے میں بہرحال بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے. تو حضرت ابوبکر حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ مکہ کے گورنر رہے. تو عبادت گزار بھی تھے، زاہد بھی تھے. تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تنخواہ جو ہے یومیہ 1 درہم تھی، یعنی 30 درہم ان کو ملتے تھے. 30 درہم مہینے کے، کوئی زیادہ تنخواہ نہیں تھی 30 درہم. تو سونے کے اعتبار سے کریں تو شاید زیادہ بن جائے. یعنی آپ کہیں نا کہ جی 200 جو درہم تھے نا، 200 درہم
وہ 52.5 تولے چاندی تھی، لیکن 200 درہم 20 دینار کی بھی ایکول تھے. تو ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ بات کہی عتاب بن اسید کو کہ میری طرف سے 4 چیزیں آگے پہنچا دو. ایک تو لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ایک سودے میں دوہری شرط نہیں لگانی، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ بیع اور قرض کو جمع نہیں کرنا، یعنی سودے کو اور قرض کو جمع نہیں کرنا. تیسرا یہ کہ جس چیز کی ضمان ممکن نہ ہو اس کی فروخت جائز نہیں، یعنی جس کا آپ رسک نہیں لے سکتے نا، رسک نہیں اٹھا سکتے تو اس کی فروخت بھی نہ کرو، اور اس کا منافع بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا بھی منافع جائز نہیں ہے جو تمہارے پاس نہ ہو. ایک چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں، تم اس کا منافع کس بنیاد پہ لے رہے ہو؟ تو یہ 4 باتیں انہوں نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا گیا، یعنی جج. حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا، بلکہ یمن بھی کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا. ایک حصے کی طرف جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا گیا، ایک حصہ جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ خالد بن سعید کو گورنر بنا کے بھیجا گیا. حضر موت کا ایک علاقہ تھا، اس کی طرف زیاد بن لبید کو گورنر بنا کے بھیجا گیا. نجران کا علاقہ تھا جہاں عیسائیوں کا گڑھ تھا، وہاں حضرت ابو سفیان کو گورنر بنا کے بھیجا گیا. تو اس طرح سے گورنرز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں مقرر کیے، اور قاضی بھی. عموماً گورنر ہی قاضی ہوتے تھے، لیکن کہیں کہیں قاضی اور گورنر میں فرق بھی ہوتا تھا. پھر ایک اور جو ڈپارٹمنٹ تھا جو آپ نے قائم کیا وہ عاملین زکوٰۃ کا. بیت المال تھا ایک، اور اس کے تحت یہ عاملین زکوٰۃ ہوتے تھے. جیسے ہمارے آج کل ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی جو ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، تو یہی اسی قسم کا ڈپارٹمنٹ تھا جو زکوٰۃ جمع کرتے تھے. مختلف قبائل کی طرف مختلف لوگوں کو بھیجا جاتا تھا سال میں ایک دفعہ، اور وہ وہاں سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاتے تھے. تو بنو اسلم جو ہے ان کی طرف بریدہ اسلمی کو، بنو غفار کی طرف کعب کو، اور بنو سلیم کی طرف جو ہے وہ عباد کو، اور مزینہ کی طرف بھی عباد کو، جوہینہ کی طرف رافع بن مقیس کو، فزارہ کی طرف جو ہے وہ عمر بن الاس کو، بنو کلاب کی طرف ضحاک کو، بحرین کی طرف حلال حضرمی کو، بنو تمیم کی طرف ویینہ کو، بنو طے کی طرف عدی بن حاتم کو، اور بھی بہت قبائل تھے جن کی طرف مختلف لوگوں کو جو ہے وہ بھیجا جاتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کرتے تھے کہ ان کے بہترین مال سے بچنا، یعنی زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے ردی مال بھی نہیں لینا، بہترین مال بھی نہیں لینا، معتدل مال، درمیانہ مال لینا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے تلقین کی کہ پہلے یمن کی طرف جانا تو لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، جب توحید کو سمجھ جائیں پھر نماز کی، جب نماز کو سمجھ جائیں تو پھر اس کی دعوت دینا، زکوٰۃ کی. تو ایک ترتیب رکھنے میں کوئی حرج نہیں، خاص طور پہ جو نئے لوگ ہوں. عروہ بن مسعود ثقفی یہ بنو ثقیف کے بڑے سرداروں میں سے تھے، تو قریش کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی تھی. تو حنین کی جنگ کے موقع پہ یہ موجود نہیں تھے. حنین، اوتاس اور یہ جو طائف کی جنگ ہوئی تھی، یہ یمن میں ایک علاقہ تھا جرش کا جو اسلحہ کی عالمی منڈی تھی. تو یہ وہاں گئے ہوئے تھے اسلحے کی خریداری کے لیے کہ وہاں سے میں منجنیق اور دبابہ وغیرہ لے کر آؤں. ارادہ بھی منجنیق کی طرح کی ایک آلہ تھا جو اس وقت جنگ میں استعمال ہوتا تھا. تو یہ وہاں اس کی تربیت لینے بھی گئے ہوئے تھے، ٹریننگ لینے، کیونکہ وہ اسلحہ عرب چلانا جانتے بھی نہیں تھے، تو اس کی 3-4 ماہ وہ ٹریننگ لیتے تھے. تو وہ جب واپس آئے ہیں 3 ماہ بعد وہ اسلحہ لے کے، اس کی ٹریننگ لے کے، تو اس وقت تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محاصرہ اٹھا لیا تھا اور یہ سارا معاملہ ختم ہو چکا تھا. تو آپ علیہ السلام مدینہ جا چکے تھے. تو یہ اسلحہ لے کے طائف پہنچے، اپنی قوم کے حوالے کیا، قوم کے لوگوں نے سارا بتایا ان کو معاملہ. تو اب انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ اب معاملہ جہاں تک پہنچ چکا ہے تو اب ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، مطلب ان کے رویے دیکھ کے کہ یہ میری بات سوچیں گے سمجھیں گے نہیں، لیکن وہ دل سے سمجھ گئے تھے. تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو وہ اسلحے کے بارے میں بتایا، سمجھایا، ٹریننگ دی، ان کے حوالے کیا، کیونکہ انہی کا پیسہ تھا، اور خود چپکے سے مدینہ نکل گئے اور وہاں جا کے آپ علیہ السلام کے پاس اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی. آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مدینہ رک جاؤ، آپ اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ گے تو ابھی وہ اس حال میں نہیں ہے، ابھی وہ اپنی اس کے اوپر جہالت کے اوپر اڑے ہوئی ہیں، تو تمہیں قتل نہ کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں ان کا سردار ہوں اور وہ میری بڑی عزت کرنے والے ہیں، میں ان کا محبوب بیٹا ہوں، ایمان لے آئیں گے.
یہ بڑے پر امید تھے. تو خیر یہ واپس آئے اپنی قوم کو جب انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے کہا جی آپ تو لات کے گستاخ ہو گئے. لات ان کا بت تھا نا اہل طائف کا, آپ تو بے دین ہو گئے ہو. خیر انہوں نے اور جرت کی, صبح کے وقت میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہنا شروع کر دی. اب انہوں نے جب وہ یہ دیکھا تو اب ان کا ایک نوجوان جو ہے وہ کھڑا ہوا, اوس بن اوف, اس نے ان کو تیر مارا. وہ تیر سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور بعد میں اسی سے ان کی شہادت بھی ہو گئی. لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا. ساتھ میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلی خبر دے دی تھی تمہاری قوم جو ہے وہ تمہیں قتل کر دے گی. تو مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی, یعنی میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ امکان کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن اصل میں وہ خبر تھی. تو اس لیے میں نے اپنی قوم کو معاف کیا. تو آپ علیہ السلام کو جب ان کی شہادت کی خبر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مثال صاحب یاسین کی سی ہے. وہ سورہ یاسین میں جس بندے کا تذکرہ ہے نا, اس نے اپنی قوم کو دعوت دی اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا. تو ان کی شہادت کے بعد ان کے ایک بیٹے تھے ملیح, ابو ملی بن عروہ, اور ایک ان کے بھتیجے تھے قارب بن اسود. یہ دونوں یہاں سے نکل گئے. انہوں نے کہا ہم نے اپنی قوم میں نہیں ٹھہرنا. تو یہ مدینہ پہنچ گئے تو انہوں نے وہاں اسلام قبول کر لیا اور مغیرہ بن شعبہ کے ہاں رہائش اختیار کی, کیونکہ مغیرہ بن شعبہ بھی بنو ثقیف سے ہی تھے. تو پھر یہ مدینہ میں رہے. پھر اس کے بعد 9 ہجری میں وہ پھر بنو ثقیف مدینہ میں آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. خیر بہرحال اس کے بعد بنو ثقیف کی جو قیادت ہے وہ عمر بن امیہ کے ہاتھ میں آئی. اسے بھی جلد سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہم اسلامی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا سرداروں کو سمجھ آ رہی تھی لیکن نیچے طبقہ نہیں سمجھ رہا تھا. تو یہ ایک اور بنو ثقیف کے سردار کے پاس چلا گیا, عبد یالیل. سرداروں کی آپس میں بھی نہیں بنتی تھی. عبد یالیل وہ تھا کہ جس نے آپ علیہ السلام کو بڑا تلخ جواب دیا تھا سفر طائف میں, جس نے کہا تھا نا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں جا کے کعبہ کا جو ہے وہ غلاف پھاڑ دوں گا. یہ وہی تھا. تو ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی. یہ اس کے پاس کیا, اس نے اس سے بات کی. اس نے کہا یار خواہ مخواہ لڑ رہے ہیں, اپنی قوت انرجی ضائع کر رہے ہیں. ہمارے اپنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, بنو حوازن ہو چکے ہیں, ہمارے بڑے سردار مسلمان ہو رہے ہیں, کب تک لڑیں گے مریں گے. تو یہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے. اس نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. اب اس نے کہا یہ ہم تو کچھ شعور والے, ہمیں تو سمجھ میں آ رہی ہے, یہ نچلوں کو کون سمجھائے. تو خیر انہوں نے جا کے جو ہے نا وہ اپنے اور کچھ سمجھدار لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا. تو انہوں نے کہا جی ایک وفد بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, جا کے بات تو سمجھتے ہیں. تو خیر یہ پھر عبد یالیل اور اسی طرح سے عمر بن امیہ وغیرہ, تو یہ لوگوں کا جو ہے وہ ایک وفد لے کر آپ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ مدینہ چلے گئے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ 5 افراد کا وفد تھا, کچھ نے کہا 10 افراد کا تھا, بہرحال اللہ عالم. تو یہ جبل احد میں جب پہنچے, یعنی احد پہاڑ کے قریب وادی قنات میں, تو مغیرہ بن شعبہ وہاں پہ اپنے جانور چرا رہے تھے. تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ میرے قبیلے کے لوگ آئے ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سردار ہیں, تو یہ اب صلح اور اس کے لیے آئے ہیں. تو وہ انہوں نے مدینہ کی طرف دوڑ لگا دی. تو راستے میں حضرت ابوبکر ملے, تو انہوں نے کہا خیریت ہے. انہوں نے کہا جی بنو ثقیف جو ہے نا ان کے بڑے سردار آ رہے ہیں اور اسلام قبول کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا نہیں, یہ خبر تو میں اللہ کے رسول کو دوں گا. تو انہوں نے کہا جی نہیں میں دوں گا. وہ پھر خیر حضرت ابوبکر نے کہا نہیں میں دوں گا. تو پھر مغیرہ بن شعبہ نے کہا ٹھیک ہے آپ. پھر حضرت ابوبکر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا جی میں آپ کو خوشخبری سناؤں. تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں. تو پھر بتایا کہ جی اہل طائف جو ہے نا وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وادی قنات میں انہوں نے جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام اس سے بڑے خوش ہوئے. تو پہلے ہی آئے خالد بن سعید بن الاس, ان کے پاس, وہ وادی قنات بھی تھے, ان کے پاس یہ ٹھہر گئے. تو آپ علیہ السلام ان کی طرف کھانا بھجواتے تھے, لیکن یہ شک کی وجہ سے کھاتے نہیں تھے کہ پتہ نہیں کچھ ملایا نہ ہو. پھر یہ مدینہ میں آ گیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کے گھر کے صحن میں خیمہ لگا دیا گیا. تو اس زمانے میں اب یہی ہوتا تھا, اتنا تو لوگوں کے کمرے وغیرہ نہیں ہوتے تھے, مکان ضرورت سے زائد, تو وہ پھر خیمہ لگا لیتے تھے صحن میں. تو ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا. تو 3 خیمے لگائے گئے. تو اس میں یہ پھر جو ہے وہ ٹھہرے رہے اور پھر مسلمانوں کی اجتماعیت, نماز, وضو وغیرہ, ان کے جو بھی مہمان نوازی تھی, صف بندی, یہ سب دیکھتے تھے, آبزرو کرتے تھے. تو ان کے وفد میں ایک صاحب تھے عثمان بن ابی العاص, وہ عمر میں چھوٹے تھے. اچھا انہیں بڑا شوق پیدا ہو گیا.
تو یہ وفد جو روزانہ جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرتا، دائیں بائیں ادھر ادھر جو ہے وہ چیزوں کو آبزرو کرنا، مشاہدہ کرنا، آپ علیہ السلام بھی ٹائم دیتے تھے کہ لوگ ٹائم لیں اور سمجھ کے آئیں، شعور کے ساتھ آئیں۔ تو یہ عثمان بن ابی العاص تھے نا، یہ چپکے سے نکل جاتے تھے آپ علیہ السلام کی مجلس میں، جب یہ سوئے ہوتے تھے نا وفد کے لوگ، تو آپ علیہ السلام کی مجلس میں نکل جاتے تھے، قرآن سیکھتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول نہ ملتے تو حضرت ابو بکر، وہ نہ ملتے تو حضرت عمر کو پکڑ لیتے۔ تو یہ کافی کچھ سیکھ ہے نا، تو مطلب یہ آپ سمجھیں کہ پہلے سے یہ ایمان لے آئے تھے۔ پھر ایک دن یہ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اب انہوں نے ایک فائنل ڈیسیجن لینا تھا کہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں۔ تو عبد یالیل نے کہا جی کوئی زنا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا بھائی حرام ہے، بے حیائی اور بری راہ ہے، ٹھیک نہیں۔ تو اس نے کہا سود، آپ علیہ السلام نے کہا یہ بھی اسلام میں حرام ہے، یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا تو ہمارا تو سارا کاروبار ہی سود پہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بس اصل مال واپس لے لو، بس سود واپس لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر شراب وہ بھی بند؟ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ بھی بند، وہ شیطانی عمل ہے۔ تو اب یہ آپس میں جو ہے وہ مشورہ کرنے لگے۔ اب عبد یالیل نے کہا بھائی تین ہی تو چیزیں ہیں ہماری قوم اس میں پڑی ہوئی ہے، سود، شراب اور زنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک پہ بھی نہیں آ رہے کہ اس کو الاؤ کریں، قوم تو نہیں راضی ہوگی، وہ تو نہیں مانیں گے۔ سفیان بن عبداللہ ان کے وفد میں ایک صاحب تھے، تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنو ثقیف کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا نا، اللہ تعالیٰ صبر بھی دے دے گا، چھوڑ دیں گے، آپ ایمان لے آؤ۔ خیر بہرحال جب انہوں نے دیکھا، آپس میں مشورہ کیا کہ اب بھئی چاروں طرف جو ہے وہ اسلام پھیل رہا ہے، اب اسلام لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اب انہوں نے سوچا چلو اس پہ تو شاید صبر آ جائے، تو ایک آدھ چیز تو اللہ کے رسول سے منوا لیں۔ کہنے لگے جی لات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا اس کو مسمار کریں گے۔ تو کہنے لگے کہ جی اچھا، اب یہ تو پھر مطلب بہت مشکل ہو جائے گا، اگر ہمارے گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم لات کو مسمار کرنے آئے ہیں تو پہلے وہ ہمیں مسمار کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو بات یہ ہے، وہ ایک پتھر ہے، سمجھدار لوگ ہو، عبد یالیل تو اتنا سمجھدار بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس پتھر کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کی پوجا بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، ایک بے جان پتھر ہے، اس کی خاطر تم لوگ جو ہے وہ اس قدر تردد میں ہو۔ تو خیر بہرحال انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آئے، کہنے لگے کہ جی چلو رات کو مسمار تو کر لیں لیکن 3 سال تو دے دیں ہمیں، جس میں ہم اپنے قوم کو کچھ سمجھا لیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ پھر ایک دفعہ کہنے لگے جی 2 سال مل سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ پھر ایک دفعہ جی 1 سال مل سکتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا بھائی نہیں مل سکتا، کہہ دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی 1 ماہ مل سکتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگی اچھا پھر ایک کام تو آپ کر لیں، لازماً ہی کر لیں، لات شاد گرانا ہم نے نہیں ہے، آپ کے بندے گرائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ہاتھوں سے ہمارا خدا نہ گروائیں، ٹھیک ہے، ہمارے دلوں میں تو اس کی تعظیم ہے، ڈر اور خوف بھی ہے، صدیوں سے عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر مغیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان بن حرب ان کو بھیجا کہ تم نے جا کے جو ہے وہ لات کو گرانا ہے۔ تو ساتھ میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو وصیت بھی کی کہ بھائی دیکھو جس دین میں نماز نہ ہو تو اس میں کوئی خیر نہیں، تم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں آئے تھے، تو رمضان کے مہینے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، کچھ روزے رہتے تھے، تو پھر اللہ کے رسول نے ان سے روزے رکھوائے وہاں بھی کہا، تو ان کے لیے سحری کا بندوبست کیا، ٹھیک ہے، اور افطاری کا بھی ان کا بندوبست کیا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں ان کو افطاری دینے جاتا تھا، عربوں کا رواج تھا کہ لیٹ روزہ افطار کرتے تھے، ان کے دور جاہلیت میں بھی روزے کا کوئی رواج تھا۔ تو اب اسلام میں تو یہی تھا کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ افطار ہو جاتا تھا، کچھ روشنی بھی ہوتی تھی۔ اور بلال کہتے ہیں میں جب دینے جاتا تھا تو ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں چیک کرنے آتے ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو تم وقت سے پہلے ہمیں جو ہے وہ افطاری دے جاتے ہو تاکہ ہمارا اسلام چیک کرو۔ تو حضرت بلال نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اسلام میں اصل میں افطاری جو ہے وہ اسی وقت کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کر چکے ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے افطاری لے کر آتا ہوں۔ تو خیر بہرحال انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر
انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارا کوئی امیر بنا دیں. تو وہی جو نوجوان تھے نا عثمان بن ابی العاص، جو چپکے سے آپ علیہ السلام کی مجلس میں حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کے وہ قرآن کی تعلیم لیتے تھے، تو ان کو آپ علیہ السلام نے امیر بنا دیا. تو اور ساتھ میں انہیں آپ علیہ السلام نے یہ بھی وصیت کی کہ کمزور کی جو ہے نا وہ رعایت رکھنی ہے جب تم نے نماز پڑھانی ہے، یعنی جماعت کراتے وقت کمزوروں کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کروانی، اور مؤذن بھی اپنا ایک مقرر کر لینا، لیکن ایسے شخص کو مؤذن نہ بنانا جو اجرت لیتا ہو. صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میری نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بس یہ پڑھ کے نا اللہم انی اعوذ بک من الخنزب، بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دیا کرو، ایسے نا اس طرح سے، تھوک پھینکنے کی ضرورت نہیں، اشارتاً. تو وہ دل کے اوپر وسوسہ ڈالتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخنزب، اے اللہ میں آپ کی خنزب شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ خنزب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسے سے مراد یہ ہے کہ ایسا خیال جو نماز کے منافی ہو. ایسے تو خیال انسان روک نہیں نہ سکتا، نماز میں خیال آپ نہیں روک سکتے. پانی کا کام بہنا ہے تو خیال کا کام آنا ہے، دماغ کا کام سوچنا ہے. پانی کو آپ بہنے سے روک نہیں سکتے، خیال کو جو ہے وہ آپ آنے سے نہیں روک سکتے. تو اگر کوئی نیکی کا خیال آتا ہے تو وہ خشوع خضوع کے منافی نہیں. ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم بھی اس طرح سے کرتے ہیں لیکن ہمارا خیال نہیں رکتا. تو خیال سے مراد کون سا خیال ہے؟ شیطانی خیال، شیطانی وسوسہ. نیکی کا خیال نہیں آتا، اس سے مباح کام کرتا ہے تو نیکی بھی نہیں ہے، لیکن کوئی آپ کی زندگی میں چل رہا ہے معاملہ وہ آ رہا ہے، نہ وہ اچھا ہے نہ وہ برا ہے، آپ یوں کہہ لیں. ٹھیک ہے. اس کو روکنا تو مطلب نہیں ہے نا، تو پھر کچھ لوگ پاسٹی میں بھی چلے جاتے ہیں. ہاں تو اصل چیز یہ ہے کہ برا خیال جو آئے نا، برا خیال آئے تو وہ روکنا مقصود ہے. دیکھیں قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہے مثال کے طور پہ، آپ ان آیات پہ غور کریں گے. اب ایک قصہ چل رہا ہے یوسف علیہ السلام کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، تو آپ اللہ کی طرف تھوڑی توجہ ہے، آپ تو اس قوم کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ جنت جہنم کا تذکرہ آ رہا ہے تو وہ بھی تو ایک میٹیریل چیز ہے، مادی چیز ہے، آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نیکی کا خیال ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. شیطانی وساوس سے مراد یہ ہے کہ برے خیال آنا، گناہ کا خیال آنا، برائی کا خیال آنا. تو آپ علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ کمزور، بچے، ضعیف، بوڑھے، بیمار کا لحاظ کر کے آپ نے نماز پڑھانی. اکیلی نماز جتنی مرضی لمبی کر لو، لیکن جماعت کی نماز مختصر رکھو. جماعت کی نماز لمبا کروانا یہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ وہ جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں نا، جیسے بازاروں میں، مارکیٹس میں، کوئی بندہ آیا خریداری کرنے کے لیے، بیگم بیوی بچے اس کے ساتھ ہیں، وہ کہتا ہے چلو میں نماز پڑھ لوں، مولوی صاحب سورہ بقرہ شروع کر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. مارکیٹس میں تو ویسے ہی نمازیں مختصر رکھو، کیونکہ چلتے پھرتے لوگ بہت آتے ہیں نماز کے لیے. تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ ایک تحریر بھی لکھوا دی، صلح نامہ بھی، اور پھر کہا کہ جاؤ اب چلے جاؤ اور قوم کو سلام بھیجنا اور ان کو اسلام کی دعوت دینا. تو خیر بہرحال یہ جب واپس آئے ہیں تو لات ان کا جو بت تھا نا، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک شخص تھا جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، ستو گھول کے پلاتا تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کی قبر جو ہے نا اس کی پوجا شروع کر دی، یعنی قبر پرستی اس وقت سے. پھر بعد میں جو ہے وہ اس کے نام کی ایک چوکور پتھر بنا لیا گیا، وہی اس کا پھر بعد میں بت بن گیا اور اس قبر کے اوپر ایک عمارت بھی بن گئی. تو یہ چوکور ایک پتھر تھا آپ کہہ لیں، اس کی وہ عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. بعد میں وہاں نذرانے آنا بھی شروع ہو گئے جو انہوں نے وہاں نیچے دفن کرنا شروع کر دی. تو جب یہ وفد مدینہ سے واپس اپنی قوم کے پاس آیا تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. قوم کے لوگ ان کے پاس آ گئے، بھئی خیریت ہے بتاؤ. تو انہوں نے شروع میں بہانہ بنایا کہ قوم الٹی ہے، سیدھی طرح سے بات سمجھے گی نہیں. تو یہ پہلے سے طے کر کے آئے تھے کہ ہم نے کیسے بات کرنی. انہوں نے کہا جی دیکھو بات یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت طبیعت کے ہیں، اپنی مرضی منواتے ہیں. تلوار کے زور پہ پورے عرب کو انہوں نے اپنے نیچے لگا لیا. عیسائی بھی ان سے خوف زدہ ہیں. ہمیں انہوں نے کہا کہ جی بھائی شراب چھوڑنی پڑے گی، سود چھوڑنا پڑے گا، زنا جو ہے وہ تم نے نہیں کرنا. تو ہم نے کہا جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری قوم تو یہ نہیں کر سکتی.
ہم تو انکار کر کے آ گئے. قوم بڑی خوش ہو. بالکل ٹھیک. میں نے کہا اچھا آپ جنگ کی تیاری کرو, 2 سال کا جو ہے نا وہ اناج ذخیرہ کر لو, 2 سال تک اب قلعوں کے اندر رہ کے ہم نے جو ہے وہ لڑائی کرنی ہے. کہنے کہ وہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اگر بھائی یہی باتیں تو مطلب یہی ہے پھر. کہنے لگے اچھا اب جنگ کرنی پڑے گی, 2 سال کا جاؤ جا کے جو ہے نا وہ کہو کہ ہم یہ کام کر لیں گے. جا کے کہہ کیا ہم یہ کام کر لیں گے. تو یہ تو بڑی مصیبت ہے, بڑی مشکل ہے, وہ تو چھوٹا کام ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم پہلی صلح کر کے آ گئے, ہمیں پتہ تھا تم سیدھی طرح سے ماننے والے نہیں ہو. تو خیر وہ پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول بہت ہمدرد ہیں, سچے انسان ہیں, رحم دل ہیں, ہم نے ان کی مرضی سے اجازت سے یہ باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں. اس کے بعد جو ہے اب قوم کو پھر پریشانی تھی لات کے حوالے سے, پرانے ان کے جو تصورات تھے کہ اب اس کو گرایا جائے گا. اچھا وہ چیزیں تو انہوں نے ہضم کر لی کہ یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, یہ ابھی ہضم نہیں ہو رہا تھا لات والا معاملہ, شرک والا. تو ایک بوڑھے بزرگ نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے, یہ دونوں گرانا چاہتے ہیں تو گرا لیں, مغیرہ بن شعبہ ابو سفیان. اگر تو وہ گر گیا ٹوٹ گیا تو پھر تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے لعنت بھیجو, مطلب جو اس قابل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تمہارا دفاع کر سکے. ہاں اگر اس نے دفاع کر لیا تو اس کی عبادت پہلے سے زیادہ بڑھ کے کر. تو وہ کچھ بوڑھوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں. تو عثمان بن ابی العاص نے کہا بھائی بزرگوار, ابھی تک آپ کے دل سے یہ بات جو ہے نا وہ نہیں نکل رہی کہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے کہ نہیں. پتھر نے کیا کرنا, یعنی ابھی تک تمہارے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے, یعنی تمہارے بہترین لوگوں میں بھی. خیر حضرت مغیرہ اور ابو سفیان جو ہے وہ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف پہنچ گئے مدینہ سے. تو حضرت ابو سفیان بھی اب ظاہری بات ہے ان کا بھی لمبا عرصہ جو ہے وہ شرک میں گزرا تھا. انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا بھائی آپ ہی آگے بڑھو. تو خیر کچھ نوجوان بھی ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا جی پہلے عروہ بن مسعود ثقفی تھے, ان کو تیر مارا گیا, تو اب یہ نہ ہو کہ یہ آگے بڑھیں تو کوئی جذبات میں آ کے ان کو نقصان نہ پہنچا دے, تو پھر جنگ ہی نہ چھڑ جائے نا. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں. تو خیر ان لوگوں نے رات وہاں جا کے لات کے بت کے پاس گزاری. تو صبح پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ اٹھے تو قوم کے لوگ بھی جمع ہو گئے, نوجوان بوڑھے بچے سب مجمع لگ گیا. اور ان کا خیال تھا کہ یہ آج تو خیر نہیں ہے مغیرہ کی, آج تو مطلب کچھ ہو ہی رہے گا. تو مغیرہ بن شعبہ بھی انہوں نے کہا بھائی اچھا اب یہ سمجھ رہے ہیں تو چلو ان کے ساتھ ذرا ہم بھی تھوڑا سا کھیلتے ہیں. تو مغیرہ بن شعبہ وہ کہتے ہیں میں نے کدال پکڑی اور میں نے بت کے اوپر زور سے وار کیا. جیسے ہی وار کیا تو میں زمین کے اوپر گر کے تڑپنے لگا. کہتے ہیں وہ شور مچا, او لات نے انتقام لے لیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم نہ کہتے تھے کہ. تو جب وہ شور مچا کے تھوڑے سے تھک گیا, کہتے ہیں میں اٹھ کے سیدھا کھڑا ہو گیا. اور میں نے کہا او بنو ثقیف کے لوگوں, لوگ تمہیں عقل مند سمجھتے ہیں اور میں کہتا ہوں تم سے بڑا بیوقوف دنیا میں موجود نہیں. میں ٹھیک ٹھاک ہوں, احمقوں میں ٹھیک ٹھاک ہوں, کچھ بھی نہیں ہوا مجھے, میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا, مخول کر رہا تھا. پھر انہوں نے اس کو لات کو جو ہے وہ مسمار کر دیا. اچھا اب وہ لات کے جو مجاور تھے, وہ جو وہاں بیٹھتے تھے مجاور بھی ہوتے تھے بتوں کے, جیسے ہمارے یہاں مزاروں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ ان کو بڑی تھی. انہوں نے کہا نہیں اصل بات یہ ہے ابھی تو اوپر سے مسمار کی, اس کی جڑوں میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا, جڑوں تک جاؤ نا, اس کی نیچے سے بھی اس کو کھودو. تو حضرت مغیرہ نے کہا چلو نیچے سے بھی کھود لیتے ہیں. انہوں نے نیچے سے کھولا تو خزانہ نکلا ہے, یعنی کافی سارا خزانہ جو اس بت کے نام پہ آتا تھا تو وہ نیچے دباتے جا رہے تھے, تو وہ نکل آیا. صدیوں پرانے نذرانے تھے. تو وہ پھر جو ہے نا وہ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. تو جو عروہ بن مسعود ثقفی کے بیٹے تھے نا ابو ملی, جو عروہ بن مسعود جو شہید ہو گئے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کی ذمہ قرض ہے, تو اس نذرانے میں سے کچھ ہمارے جو ہے وہ والد کا قرض اتر جائے. تو اللہ کے رسول نے کہا اتار لو. پھر وہ جو قارب بن اسود تھے انہوں نے بھی کہا اللہ کے رسول, وہ ان کے چچا زاد تھے, کہ میرے والد کی ذمہ بھی قرض ہے, وہ بھی اس سے ادا کر. اللہ کے رسول نے کہا وہ تو کافر تھا,
اس کا والد تو مسلمان تھا، آپ کا تو کافر تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول وہ تو کافر تھا، اب تو وہ قرض میرے ذمہ ہے نا، میں تو مسلمان ہوں. اللہ کے رسول نے کہا چلو اس کا بھی ادا. ایسے آج کل بھی اب آپ دیکھیں درباروں کے اوپر تھوڑا پیسہ پڑا ہوا ہے، تھوڑا پیسہ، اتنا پیسہ آتا ہے اربوں میں، اربوں میں آتا ہے، حساب کتاب ہی نہیں. جاتا کہاں ہے؟ وہی جو گدی نشین ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت حکومت کے کھاتے میں. یہ ایسا پیسہ ہے جو میرے خیال میں ٹیکس سے بھی استثناء ہے اور جس کا کوئی آڈٹ بھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ جاوید چودھری نے کالم لکھا تھا تو اس نے، بہت پرانی بات ہے، کہ داتا دربار کی سالانہ آمدنی جو یہ پیسے گن گن کے جو اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنے کروڑ 18-20 کروڑ تو وہ بتا رہا تھا ایک دربار کی. اب تو پتہ نہیں کتنی ہوگی. اور یہ وہ ہے جو گنی جاتی ہے، جو نہیں گنی جاتی، جو نذرانے گدی نشینوں کے اس میں چلے جاتے ہیں. ظاہر بات ایسی تو انہوں نے محلات نہیں کھڑے کر لیے، کہاں سے آئے؟ ان کے باپ دادا کی جاگیریں تھوڑی ہیں. تو سارا یہی لوگوں کا روپیہ پیسہ ہے، چندے ہیں، نذرانے ہیں. اب لوگ بھی جو ہے وہ بیوقوفوں کی طرح وہاں پیسے پھینک جاتے ہیں. بھئی کسی غریب مسکین کو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہارا کام سنوار دے گا. وہاں تم نے جا کے جو ہے وہ مزار پہ پھینک دیے. وہ جو سارے نشئی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، دین سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ سارے جو ہے وہ تمہارے نذرانوں کو استعمال کر لیں اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے کو بڑے کام ہو رہے ہیں. یعنی ایک طرف شرک اور دوسری طرف اپنی دنیا کو تباہ کریں. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے نا وہ اہل طائف کے نام خط لکھا اور وادی وج، ایک وادی تھی، اس کو کہا کہ اب یہ سرکاری چراگاہ ہے، اس کو سرکاری چراگاہ کا مقام دیا اور اس کے کانٹے دار درخت کو کاٹنے سے، شکار کرنے سے منع کر دیا. جیسے حرم میں بھی ہے، درخت کاٹنے سے منع کیا گیا، شکار سے منع کیا گیا، اور یہ بھی لکھا کہ جو ایسا کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. تو خیر بہرحال یہ غزوہ طائف کا جو ایک ایونٹ تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.